بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کے لیے جو کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں اس کا نام ہے معاشی دہشت گردی، ایک معاشی ضربکار کا اعتراف جرم۔ اس کتاب کے مصنف ہیں جان پرکنس اور اس کا ترجمہ کیا ہے محمد حنیف راؤ نے۔ آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ اگر آپ بھی ہم سے کوئی کتاب ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں تو فون نمبر 032143428867 پر ہم سے رابطہ کریں۔ باب نمبر 12، صفحہ نمبر 124، سپاہی اور طوائف۔ کھانے کے بعد ہم ایک تاریک گلی میں داخل ہوئے۔ فیڈل نے مجھے مشورہ دیا کہ اس علاقے میں کبھی پیدل نہیں چلنا چاہیے۔ آپ جب کبھی یہاں آئیں تو سامنے دروازے تک ضرور ٹیکسی میں جائیں۔ بالکل سامنے اس باڑ سے پرے کینال زون شروع ہو جاتا ہے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے سمجھایا۔ وہ ڈرائیو کرتا رہا۔ یہ کشادہ جگہ گاڑیوں سے بھری ہوئی تھی۔ خالی جگہ دیکھ کر اس نے گاڑی پارک کی۔ ایک ضعیف شخص لنگڑاتا ہوا ہماری جانب آیا۔ فیڈل باہر نکلا اور اس کی پیٹھ کو تھپ تھپایا، پھر بڑے پیار سے گاڑی کی اسکرین پر ہاتھ پھیرایا۔ اس ضعیف العمر شخص کے ہاتھ میں ایک نوٹ تھماتے ہوئے بولا، یہ میری بڑی چہیتی ہے، اس کا خاص خیال رکھنا۔ پارکنگ سے نکل کر ہم فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے ایک گلی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ گلی روشنی سے جگمگا رہی تھی۔ دو بچے ہمارے قریب سے دوڑتے ہوئے گزرے۔ ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے جن سے وہ بندوقوں کی مانند ایک دوسرے کا نشانہ لے رہے تھے اور منہ سے فائرنگ کی سی آواز نکال رہے تھے۔ ایک نے فیڈل کی ٹانگوں میں ٹکر ماری۔ اس کا سر مشکل سے فیڈل کی رانوں تک پہنچتا تھا۔ یہ ننھا بچہ رکا اور پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے ہسپانوی زبان میں معذرت کی۔ فیڈل نے دونوں ہاتھ پیار سے بچے کے کندھوں پر رکھے اور بولا، کوئی فکر کی بات نہیں، کچھ نہیں ہوا، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تم اور تمہارا دوست کس چیز پر فائرنگ کر رہے تھے؟ اب دوسرا بچہ بھی ہمارے قریب آ گیا۔ اس نے پہلے بچے کے گرد اپنے بازو حمائل کر دیے جیسے اس کی حفاظت کا فرض ادا کر رہا ہوں اور وضاحت کی، یہ میرا بھائی ہے، جو کچھ ہوا اس پر ہمیں بہت افسوس ہے۔ فیڈل نرمی سے بولا، تم فکر نہ کرو، کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے صرف یہ پوچھا تھا کہ تم لوگ کس پر فائر کر رہے تھے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں بھی ایسے ہی کھیل کھیلا کرتا تھا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بڑا بھائی مسکراتے ہوئے بولا، ہم کینال زون کے واہیات گرینگو جرنل کو نشانہ بنا رہے تھے۔ اس نے ہماری والدہ کے ساتھ فحش حرکت کرنے کی کوشش کی اور میں اس کو واپس اس کے ٹھکانے پر بھیج رہا ہوں۔ فیڈل نے کنکھیوں سے میری جانب دیکھا اور بولا، کہاں ہے اس کا ٹھکانہ؟ بچے نے جواب دیا، اس کے اپنے گھر، یعنی امریکہ میں۔ کیا تمہاری والدہ یہاں کام کرتی ہیں؟ وہاں۔ دونوں بچوں نے فخر سے گلی کی دوسری جانب ایک روشن اشتہار کی جانب اشارہ کیا، وہ وہاں بار میں ملازم ہے۔ فیڈل نے دونوں کو ایک ایک سکہ تھماتے ہوئے کہا، اب تم لوگ جاؤ، لیکن احتیاط کے ساتھ، روشنی روشنی میں جانا، اندھیرے میں نہیں۔ دونوں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے دوڑ لگا دی۔ چلتے چلتے فیڈل نے بتایا کہ پاناما کی خواتین کے لیے قہوہ گری قانوناً ممنوع ہے۔ وہ بار میں ملازمت اختیار کر سکتی ہیں، ڈانس کر سکتی ہیں، لیکن جسم فروشی نہیں کر سکتی۔ اس مقصد کے لیے خواتین درآمد کی جاتی ہیں۔ ہم ایک بار میں داخل ہوئے تو ایک معروف امریکی گانا نہایت اونچے سروں میں سما خراشی کر رہا تھا۔ ماحول سے مانوس ہونے کے لیے میری آنکھوں اور کانوں کو کچھ وقت لگا۔ دروازے پر چند ہٹے کٹے امریکی سپاہی کھڑے تھے۔ ان کی وردی کے نشانات سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ملٹری پولیس یعنی MP کے لوگ ہیں۔ فیڈل مجھے ایک بار کی جانب لے گیا تو مجھے اسٹیج نظر آئی۔ وہاں 3 نوجوان عورتیں ڈانس کر رہی تھیں۔ ان کے جسم سروں کے سوا ہر قسم کے لباس سے آری تھے۔ ان میں سے ایک نے ملاحوں کی ٹوپی پہن رکھی تھی، دوسری نے سبز فوجی ٹوپی اور تیسری نے کاؤ بوائے ہیٹ۔ ان کے جسم انتہائی دلکش تھے اور وہ بے تکلفی سے ہنس رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ آپس میں کوئی کھیل کھیل رہی ہیں یا ناچنے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ موسیقی، ان کے ناچنے کا انداز اور اسٹیج ہو بہو بoston کے ڈسکو کا سا تھا، فرق صرف اوریانی کا تھا۔ ہم راستہ بناتے ہوئے انگریزی بولنے والے ایک گروپ تک پہنچے۔ اگرچہ انہوں نے ٹی شرٹ اور نیلی جینز پہنی تھی، لیکن ان کے بالوں کی تراش سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ ان کا تعلق کینال زون کے فوجی اڈے سے تھا۔ فیڈل نے ایک ویٹرس کے کندھے کو تھپ تھپایا تو وہ مڑی اور فیڈل کو دیکھ کر خوشی کی ایک چیخ اس کے منہ سے نکلی اور اس نے اپنے بازو فیڈل کے گرد حمائل کر دیے۔ نوجوانوں کو ایک گروپ اس حرکت کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا اور ناپسندیدگی کے انداز میں انہوں نے ایک دوسرے کی جانب نظریں گھمائیں۔ ویٹرس ہمیں کونے میں لے گئی اور نہ جانے کہاں سے ایک چھوٹی سی میز اور 2 کرسیاں لے آئی۔ ہم جیسے اپنی
نشست پر بیٹھے تو فیڈل نے ہمارے قریبی بیٹھے 2 اشخاص سے ہسپانوی زبان میں خیر مقدمی کلمات کہے۔ ان کے لباس فوجیوں سے مختلف تھے۔ انہوں نے آدھی آستین کی پھولدار قمیض اور پتلون پہن رکھی تھی۔ ویٹرس بیئر کی چند بوتلیں لیے واپس آئی۔ جب وہ پلٹنے لگی تو فیڈل نے اس کے پٹھے کو تھپتھپایا۔ وہ مسکرائی اور ایک ہوائی بوسہ اس کی جانب لہرایا۔ میں نے ارد گرد نگاہ دوڑائی اور یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ بار پر موجود نوجوان ہماری طرف متوجہ نہ تھے۔ ان کی نگاہیں رقص کرنے والیوں پر مرکوز تھیں۔ اس ہجوم میں بیشتر انگریزی بولنے والے فوجی تھے۔ کچھ اور بھی تھے، جیسے کہ ہمارے قریب کی نشست پر موجود 2 افراد جو یقیناً پاناما کے شہری تھے۔ ان کے بالوں کی تراش خراش اور لباس یعنی ٹی شرٹ اور جینز کے بغیر سے وہ بالکل الگ پہچانے جاتے تھے۔ کچھ لوگ تو کرسیوں پر براجمان تھے اور کچھ دیواروں کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ وہ نہایت ہی چوکنا تھے، بالکل ایسے جیسے کہ بھیڑوں کی رکھوالی کرنے والا کتا ہمہ وقت مستعد رہتا ہے۔ عورتیں میزوں کے ارد گرد گھوم رہی تھیں۔ وہ مسلسل متحرک تھیں، کبھی کسی کی گود میں بیٹھتی، کبھی ویٹرس پر چلا رہی ہوتی یا پھر ناچ مٹک کر گا رہی ہوتی، کبھی اسٹیج پر بھی جا دھمکتی۔ انہوں نے بہت ہی تنگ سکرٹ، ٹی شرٹ یا جینز پہنی ہوئی تھی جو ان کے جسموں کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، اور اونچی ایڑی کے جوتے۔ ایک نے وکٹورین طرز کا گاؤن پہنا ہوا تھا اور نقاب بھی ڈالا ہوا تھا۔ ایک نے صرف پیراکی کا لباس یعنی بکنی پہنا ہوا تھا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہاں صرف انتہائی حسین و جمیل خواتین کے ہی پنپنے کے مواقع تھے۔ میں حیران تھا کہ کتنی تعداد میں ایسی خواتین نے پاناما کا رخ کیا ہوگا اور وہ کیا مجبوریاں ہوں گی جو ان کو یہاں کھینچ لائی ہیں۔ میں نے موسیقی کے اونچے سروں میں تقریباً چیختے ہوئے فیڈل سے دریافت کیا کہ کیا یہ سب غیر ملکی ہے؟ اس نے سر کے اشارے سے ہاں کہا اور ویٹرسز کی جانب اشارہ کر کے وضاحت کی، سوائے ان کے یہ پاناما کی شہری ہے۔ میرے دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ باہر سے آنے والیاں ہانڈوراس، ایل سلویڈور، نکاراگوا اور گوئٹے-مالا کی ہیں۔ میں نے لقمہ دیا کہ سب پڑوسی ممالک کی ہیں۔ اس نے کہا کہ بہت قریبی بھی نہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک ترین پڑوسی کوسٹاریکا اور کولمبیا ہیں۔ وہ ویٹرس جس نے ہمارے لیے میز کا بندوبست کیا تھا پھر نمودار ہوئی اور فیڈل کے گھٹنے پر ٹک کر بیٹھ گئی۔ وہ اس کی پشت سلانے لگا، پھر سر کی جنبش سے اسٹیج کی جانب اشارہ کر کے بولا، کلاریسا، ہمارے اس شمالی امریکی دوست کو بتاؤ کہ انہوں نے اپنے اپنے ممالک کو کیوں خیر بات کہا ہے۔ 3 نئی لڑکیاں آئیں اور اسٹیج پر پہلے سے موجود 3 لڑکیوں سے ہیٹ لیے اور اسٹیج پر پہنچ گئیں۔ پہلے والی تینوں لڑکیاں اسٹیج سے نیچے اتری اور اپنا لباس پہننے لگیں۔ موسیقی کی دھن تبدیل ہوئی۔ نئی آنے والی لڑکیاں جیسے جیسے موسیقی کے اتار چڑھاؤ سے ہم آہنگ ہوتی گئیں، ان کے لباس اترتے گئے۔ کلارسیا نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا اور بولی، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ وہ اٹھی اور ہماری خالی بوتلیں سمیٹنے لگی۔ فیڈل کے سوال کا جواب میں یوں دوں گی کہ یہ لڑکیاں یہاں سفاکی اور بہیمیت سے بھاگ کر آئی ہیں۔ میں آپ کے لیے کچھ اور بیئر لے کر آتی ہوں۔ جب وہ چلی گئی تو میں فیڈل کی طرف متوجہ ہوا۔ تم صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ یہ یہاں امریکی ڈالرز کمانے آئی ہیں؟ صحیح، لیکن اس کا کیا جواب ہے کہ یہ اتنی ساری صرف انہی ممالک سے آئی ہیں جہاں فاسسٹ آمریت قائم ہے؟ میری نظریں اسٹیج کی طرف مڑ گئیں۔ وہ تینوں لڑکیاں قہقہے لگا رہی تھیں اور سیلرز کی ٹوپی کو فٹ بال کی طرح ادھر ادھر اچھال رہی تھیں۔ میں نے فیڈل کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا، تم مذاق تو نہیں کر رہے؟ بالکل نہیں، کاش یہ مذاق ہی ہوتا۔ ان میں بیشتر لڑکیاں اپنے خاندانوں سے محروم ہو چکی ہیں۔ کسی کا باپ نہیں، کسی کا بھائی نہیں، کسی کا خاوند نہیں اور کسی کا محبوب نہیں۔ انہوں نے اذیت اور موت کے گھیرے میں پرورش پائی ہے۔ اب یہ ناچ اور طوائف کا پیشہ ان کے لیے اتنا برا نہیں۔ یہ کچھ مال یہاں سے کما لیں گی، پھر کہیں اور جا کر نئی زندگی شروع کریں گی، کوئی چھوٹی موٹی دکان یا چائے خانہ۔ بار کے نزدیک کچھ ہلچل ہوئی جس کی وجہ سے اس کی توجہ ہٹ گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک ویٹرس نے ایک فوجی کی طرف مکہ لہرایا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کی کلائی مروڑنے لگا۔ وہ چیخی اور گھٹنوں کے بل گر گئی۔ فوجی قہقہے لگاتا رہا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہو ہا کرنے لگا۔ وہ سب کے سب ہنس رہے تھے اور محسوس ہو رہے تھے۔ اس ویٹرس نے اپنے آزاد ہاتھ سے فوجی کو ضرب لگانے کی کوشش کی۔ فوجی نے اور زیادہ سختی کے ساتھ اس کی کلائی مروڑ دی۔ درد کی وجہ سے لڑکی کا چہرہ بگڑنے لگا۔ ملٹری پولیس کے لوگ یہ سب کچھ دیکھتے رہے اور سکون کے ساتھ دروازے پر قائم رہے۔ فیڈل اچھلا اور بار کی جانب لپکا۔ ہمارے ساتھ کی میز پر سے ایک شخص نے اس کو روکنے کی کوشش کی۔ رک جاؤ بھائی، ابھی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔
اسٹیج کے قریب ہی ایک دراز قد پانامی سامنے سے برآمد ہوا۔ وہ بلی کی طرح کوئی آواز پیدا کیے بغیر ایک لمحے میں فوجی کے سر پر تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے فوجی کا گلا دبایا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے کو پانی سے شرابور کر دیا۔ ویٹرس بیچ میں سے نکل گئی۔ چند پانامی جو ادھر ادھر گھوم رہے تھے انہوں نے فوجی کو دبوچ کر بار کے ساتھ لگا دیا اور جو کچھ اس نے کہا وہ میں سن نہیں پایا۔ پھر اس نے ٹھہر ٹھہر کر لیکن قدرے بلند آواز میں، اتنی کہ موسیقی کے شور میں اس کی آواز واضح سنائی دے، صاف انگریزی میں کہا، تم لوگوں کے لیے ویٹرسز ممنوع ہے اور کسی اور کو بھی تم لوگ اس وقت تک نہیں چھو سکتے جب تک تم اس کی ادائیگی نہیں کر دیتے ہو۔ اب دونوں ایم پی حرکت میں آ گئے۔ وہ پانامیوں کے ہجوم تک آئے اور بولے، ہم اس کو یہاں سے لے جاتے ہیں۔ پانامی نے فوجی کو فرش تک جھکایا اور اس کی گردن کو آخری دفعہ مروڑ دیا۔ فوجی درد سے بےتاب ہو کر رہا، کیا تمہیں میری بات سمجھ آ گئی؟ ایک دھیمی سی بڑبڑاہٹ سنائی دی، بہت خوب۔ اس نے فوجی کو دونوں ایم پیز کی جانب دھکیلا اور غرایا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔